محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالسحور میدان ارضہ ثم الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین خاتم النبیین نبی المحترم ابی القاسم محمد محمد المصطفیٰ محمد المجتبیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و حسن الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا خان وعدہ تطہیر پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے ساتھ سبحان اللہ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں وقت قلیل ہے بلکہ میرے بابا جان کہا کرتے تھے کہ دامن وقت صدائے غربت بلند کر رہا ہے اور اس مقام مقدس پہ میرا پہلا موقع ہے میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں علی والا کہیں کا بھی ہو اس کا مزاج ایک ہوتا ہے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوں عظمت مصطفیٰ سے جناب سیدہ کی دہلیز تک آنا چاہتا ہوں محمد کسے کہتے ہیں پہلا فکرہ شیعہ سنی بھائیوں کے مشترکہ اجتماع میں مالک ہمارا پڑھو ایک لفظ مرحومین کے نام اعمال میں ساتھ فرمائے جتنے قدم آپ چل کے ہیں شہزادی کونین آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے پہلا لفظ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی پہلی محبت کو محمد کہتے ہیں یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو توحید کی پہلی چاہت کو محمد کہتے ہیں توحید کے پہلے عشق کو محمد کہتے ہیں سید آپ کو بات اچھاد رکھے محمد کسے کہتے ہیں سید زادے سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے میں لفظ کہنا چاہتا ہوں بیدار مجمع ہے تفصیل کا وقت نہیں محمد کسے کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے انتشار حیات کو نظم و ضبط عطا کیا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے خلف شار ہستی پہ قابو پایا تھا محمد اسے کہتے ہیں ایک علی والا چپ رہا مجھے دکھ رہے گا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے دروازے پہ کنیزی جھک جائے تو فضا بن جاتی ہے غلامی جھک جائے تو قبر بن جاتا ہے جناب سیدہ بادشاہ رکھے محمد اسے کہتے کہ جس نے انتشار حیات کو نظم و ضبط عطا کیا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے خلف شار ہستی پہ قابو پایا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے طوفان نوح کے تموج کو سکون فطرت عطا کر دیا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے ابراہیم کے جلتے ہوئے انگاروں کو گلستان میں بدل دیا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے خلف شار ہستی پہ قابو پایا تھا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے عرب کے لٹیروں کے ہاتھوں سے تلواریں چھین کے انہیں تسبیح کے دانے شمار کرنا سکھا دیا تھا محمد اسے کہتے ہیں جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا محمد اسے کہتے ہیں جس نے لب حوث ناک پہ روزوں کی مہریں ثبت کر دی تھی محمد اسے کہتے ہیں جو ہجرت کرے تو ہجرت کرنے والا کہلاتا ہے جو معراج پہ چلا جائے تو صاحب معراج بن جاتا ہے جو غدیر میں آ جائے تو خطیب ولایت علی بن جاتا ہے چار مصرے پڑھنے چاہتے ہوں پاک سید آپ کو سلامت رکھے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے جہاں کچھ زبان علی کے ذکر کے صدقے میں ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو
مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا بندوں سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے علی۔ توجہ فرمائے قبلہ، اللہ اپنے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اللہ فرماتا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس نے اپنی پیشانی کو علی کے دروازے پہ جھکایا تھا۔ جاگو جنہیں زبان علی کا ذکر کا ساتھ کریں، اپنی پیشانی کو علی کے دروازے پہ جھکایا تھا۔ اللہ گفتگو کی ابتدا، اللہ گفتگو کی ابتدا قسم سے کر رہا۔ گفتگو کی ابتدا قسم سے کر رہا کہ مجھے قسم ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، پورے قرآن اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی۔ چپ کر دو تمہاری اپنی مرضی، یا ہاتھ اٹھا کے سیدہ سے خیرات لے لو اپنی مرضی۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، پورے قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی ہے۔ لفظ کہنا چاہتا ہوں، بھائی جان مولا جتنا یہ ذکر اذکار کی کہ بھائی جان کے نام امان میں ساتھ فرمائے، مالک اس گھر کو تھا قیامت آباد و شاد رکھے۔ مجھے نہیں پتا کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے، لفظ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں۔ اپنی مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں ہر قسم کا تعلق یا نبی کے ساتھ ہے یا نبی کی اہل بیت کے ساتھ۔ سیدہ آپ آباد شاد رکھے، ہر علی والا بولے ہر علی، بات بھی آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے قسم کھائی ستارے کی، اللہ نے قسم کھائی ستارے کی، تفصیل کا وقت نہیں، اللہ نے قسم کھائی ستارے کی۔ مجھے قسم اور ستارے کی جس نے اپنی پیشانی کو علی کے دروازے پہ جھکایا تھا، علی کے دروازے پہ جھکایا تھا۔ سر نہیں ہلانا، زبان سے بولنا، ستارہ علی کے دروازے پہ جھک جائے تو تذکرہ قرآن بنتا ہے، انسان جھک جائے تو سلیمان بنتا ہے۔ بات بھی آپ کو سلامت ہے۔ جو پریشان ہے مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دو لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کی چوکھٹ کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ تشریف فرمائیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستارے اترتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی قبلہ، یہ آیت دشمنان اہل بیت کے لیے سزائے موت ہے، کیونکہ اور کوئی دروازہ ہی نہیں جہاں ستارے اترتے ہیں۔ جہاں مجھے نظمان علی کا ذکر کے صدقے، میرا اپنا گھر ہے قبلہ، پوری کائنات میں صرف سیدہ کا دروازہ جو چپ بیٹھا ہے، اگر جناب سیدہ کے فضائل کی وجہ سے چپ ہے تو میری بلا سے ساری زندگی نہ بولے، لیکن بات سمجھنا، پھر نوکر کو دعا کر دینا۔ جناب سیدہ کی دہلیز کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جناب سیدہ کی دہلیز کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ کی دہلیز اتنی عظیم ہے، یہ دروازہ اتنا عظیم ہے، یہ چوکٹ اتنی عظیم ہے کہ جہاں پہ جبریل کو جھکنا پڑتا ہے محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ جناب سیدہ کی دہلیز پہ جبریل کو جھکنا پڑتا ہے، محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ جو بندے ابھی تک سو رہے، میں جگا کے فکر کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کی چوکٹ وہ عظیم ترین چوکٹ ہے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ جناب سیدہ کی چوکٹ وہ عظیم چوکٹ ہے کہ جو عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، جو عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ابھی سمجھ رہا ہے تو گھر جا کے تکامل کر کے دیکھنا، جب گھر جا کے مقابلہ کر کے دیکھنا، جناب سیدہ کی دہلیز عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھو، اس دہلیز پہ کون رہتا ہے، عرش پہ کون رہتا ہے؟ عرش پہ جبرائیل رہتے ہیں، عرش پہ میکائیل رہتے ہیں، عرش پہ اسرافیل رہتے ہیں۔ توازن کر کے دیکھو، اس چوکٹ پہ کون رہتا ہے؟
پہ سلیمان رہتے ہیں، اس چوکھٹ پہ گبر رہتے ہیں، اس چوکھٹ پہ ابو ذر رہتے ہیں. کوئی کتاب ایسی دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کبھی سلیمان نے کہا ہو مولا ہمیں اجازت دیجئے ہم روٹیاں دینے کے لیے پہلے آسمان پہ چلے. میں نے وہ مجلس میں لیا جس کا ہاتھ نہیں اٹھا. کبھی سلیمان نے کہا مولا اجازت دیجئے میں روٹیاں لینے کے لیے پہلے آسمان پہ چلا جاؤں. کبھی کمبر نے کہا ہو مولا اجازت دیجئے میں روٹیاں لینے کے لیے چوتھے آسمان پہ چلا جاؤں. کبھی بھی ادھر والوں کو ادھر جاتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے ادھر والوں کو ادھر آتے دیکھا. اپنے بابا جان کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا کرتے تھے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. چار مصرعوں پڑھنا چاہتا ہوں. تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے. تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے. تمہیں تو اب تک یہی پڑی ہے حصول کیا ہے وصول کیا ہے. نبی کو خود سمجھنے والوں تمہیں شعور رسول کیا ہے. تمہارے ہاں عصمتیں نہیں ہیں تمہیں خبر کیا بطول کیا ہے. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. توڑے فرمار قبلہ ایک مصرع اور پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی جان تشریف فرمائیں. بطول کی عظمتوں کا عارف فقط شہ مشرقین ہوگا. بطول کچھ کچھ سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں حسین ہوگا. جناب سیدہ اپنے بابا پہ عطا ہے. آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں. قبلہ کو ممبر دو، میرا اپنا گھر ہے اپنے علاقہ. جناب سیدہ اپنے بابا پہ عطا ہے. بندے چپ کر گئے میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. جو بچے بیٹھے جزا کہتے ہیں بدل کو، عوض کو. عطا کہتے ہیں بدل سے بڑھ کے دینے. اللہ نے کائنات کے نبی کو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، کہا یہ جزا ہے. رحمت للعالمین بنایا کہ یہ جزا ہے. شفیع المذنبین بنایا کہ یہ جزا ہے. پورے صراط کا وارث بنایا کہ یہ جزا ہے. جنت کا مالک بنایا کہ یہ جزا ہے. تفصیل کا وقت نہیں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات کا وارث بنایا کہ یہ جزا ہے. سیدہ عطا کی کہا میرا محبوب یہ جزا نہیں یہ عطا ہے. یہ جزا نہیں یہ عطا ہے. عطا افضل ہوتی ہے جزا سے. پتہ چلا جناب سیدہ عہدہ شفیع المذنبین سے افضل ہے. جناب سیدہ عہدہ رحمت للعالمین سے افضل ہے. جناب سیدہ قرآن سے بھی زیادہ افضل ہے. جناب سیدہ قرآن سے بھی زیادہ افضل ہے. میں بھولا نہیں، میں پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جناب سیدہ قرآن سے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ قرآن آتا تھا محمد بیٹھے رہتے تھے. سیدہ آتی تھی محمد کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ بس مجھ سے پہلے دو بندے پڑھ گئے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اسی سوال پہ ایک جملہ مصاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں. انصاف سے بتاؤ عزادار بیٹھے مولا کے، کربلا کی پوری تاریخ پڑھو. پوری تاریخ کربلا میں حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا تھا. ہاں ضرور کرنا. پوری کربلا کی تاریخ میں حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا تھا. دفن کیا تھا تو علی اصغر کو کیا تھا. اجر کو مل اللہ. دفن کیا تھا تو علی اصغر کو کیا تھا. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جسے دفن کیا تھا اسے امت نے دفن رہنے دیا تھا. سید آپ کو بادشاہ در کے مخدومہ درین آپ کی ہائے قبول کرے. اللہ کرے دنیا کی کسی غم میں نہ روئے. تفصیل کا وقت نہیں، ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جسے دفن کیا تھا اسے دفن رہنے دیا. جب میری ماں میں نے پردے میں تشریف فرمایا میں جتنی دیر تک علی اصغر کا ذکر کروں نا، علماء فرماتے ہیں جہاں علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے نا اس کی ماں ضرور آتی ہے.
آج بھی ساری مائیں سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں. علی اصغر کی ماں آج بھی دھوپ میں بیٹھتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اصغر تیرا پانی مانگنا نہیں بھولتا, اصغر تیرا تیر کھانا نہیں بھولتا, اصغر تیرا پانی مانگنا نہیں بھولتا, اصغر تیرا جرم تو یہ تھا نا, مانگا تو پانی تھا نا, اصغر نے مانگا تو پانی تھا. جب میرے باپ والے بیٹھی ہے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, اور شیعہ سنی بھائی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے انصاف سے بتاؤ, ہمارے رونے پہ فتوے لگانے والوں 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں گلاس میں انگلیاں ڈبو کے بچے کے لبوں پہ رکھ دیتی ہے, بچے کے لبوں پہ رکھتی, بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. انصاف کرنا شیعہ سنی بھائیوں, مانگا اصغر میں پانی تھا, وہ تیر مارا جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے, وہ تیر مارا جو عرب کے بڑے بڑے بہادروں نے قسمیں کھائی تھی. اسے انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا, اسے انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. میں جتنی دیر تک علی اصغر کا ذکر کروں, اگر کسی ماں بہن کی گود میں کوئی 6 مہینے کا بچہ ہو اسے تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ رکھ دو, کیونکہ جہاں علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے اس کی ماں ضرور آتی ہے. جب ماں بچوں کو لوریاں دیتی ہے, علی اصغر کی ماں کبھی دائیں ہاتھ مارتی ہے کبھی بائیں ہاتھ مارتی ہے, کہتی ہے اصغر جاگ, ماں بچوں کو لوریاں دے رہی ہے, تیری ماں کی جھولی خالی ہو گئی. ماتم کر تیرے لفظ کہنا چاہتا ہوں, پتہ علی اصغر کو دفن کیوں کیا تھا؟ پتہ دفن کیوں کیا تھا؟ مختار کے دربار میں مختار نے پوچھا تھا علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ ایک قاتل آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے میں نے سنا تھا جب اصغر کو دفن کر رہا تھا بار بار کہتا تھا اصغر میرا اکبر جوان ہے, میرا غازی جوان ہے, وہ گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا. اصغر تو ابھی چھوٹا ہے, تو گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کرے گا. اوزادارو کوئی مرتا ہے تو مرتے, 70 نیزہ سوار کربلا کی زمین میں نیزے مارتے آتے تھے. جناب رباب کی چیخ نکلی لیلا کوئی بس لگتا تو لگا, اصغر چھوٹا ہے نیزے لمبے, اصغر چھوٹا ہے نیزے لمبے. اوزادارو ایک بے غیرت کے نیزے کی نوک پہ علی اصغر کا جسم آیا, جناب لیلا کی چیخیں نکل گئی. آ دیکھ میرے اکبر کے سینے میں نیزہ تھا, آ دیکھ تیرے اصغر کے سینے میں نیزہ, مجھے معاف کر دینا. وہ سید بیٹھے تو مجھے معاف کرنا. شب غیرت کہتے ٹھہرو, اس کا سر جدا کرو, اس کا سر جدا کرو. اولادارو کہتے اس کا سر جدا کرو. عمر بن صاحب کہتے ٹھہرو, اس کا سر وہاں جدا کرنا جہاں اس کی 4 سال کی بہن سکینہ کھڑی ہو. سکینہ کے سامنے اتنی زور سے ضرب ماری, کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا, سجاد کی چیخیں نکل گئی. او ظالمو, او میرا پاک تیرا حاضر ہے, او میرا اصغر چھوٹا